دوستو، اگر تم خلا میں بہت دور کھڑے ہو، اتنا دور کہ نہ انسان نظر آئے، نہ شہر نہ سمندر، تو زمین کیسی دکھائی دے گی؟ ایک چھوٹا سا نیلا موتی جو نہ رکتا ہے نہ تھکتا ہے، بس خلا کی خاموشی میں تیرتا رہتا ہے۔ ہم جس زمین کو روز چھوتے ہیں، جس پر چلتے ہیں، رہتے ہیں، سوتے ہیں اور جیتے ہیں، وہ حقیقت میں ایک بے حد تیز، بے حد طاقتور زندہ سی مشین ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتی۔ دوستو، زمین ہماری نظام شمسی کا تیسرا سیارہ ہے اور یہی وہ واحد جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی ملی۔ نہ بہت گرم نہ بہت سرد، قدرت نے اسے بالکل مناسب فاصلے پر رکھا جہاں پانی، ہوا اور زندگی کا توازن بن سکے۔ تو کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فن اینڈ نالج میں خوش آمدید۔ دوستو، زمین اپنے محور پر ایک چکر 24 گھنٹے میں مکمل کرتی ہے، لیکن رفتار ہم ابھی بھی تقریباً 1670 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے گھوم رہے ہیں اور ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہر چیز ہمارے ساتھ گھوم رہی ہے۔ دوستو، زمین کوئی عام سی جگہ نہیں، یہ زیادہ قریب زیادہ دور کے درمیان رکھا گیا ایک معجزہ ہے۔ اگر سورج سے 5% قریب ہوتی تو سمندر ابل جاتے، اگر 5% دور ہوتی تو پانی برف بن جاتے، لیکن قدرت نے اسے بالکل صحیح جگہ پر رکھا، اتنا دقیق توازن کہ سائنس آج تک سوچتی رہ گئی۔ دوستو، ایسا توازن جو شاید لاکھوں سیاروں میں ایک بار بھی کہیں نہ ملے۔ ہم ابھی اس وقت بغیر محسوس کیے تقریباً 1670 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے گھوم رہے ہیں۔ اتنی رفتار کہ اچانک زمین رک جائے تو ہر چیز خلا میں پھینک دی جائے، لیکن ہم یہ رفتار محسوس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ فضا، سمندر، شہر، ہم سب کچھ ساتھ گھوم رہے ہیں۔ یہ قدرت کے ایک خاموش، مکمل، خطرناک مگر خوبصورت ٹیکنالوجی ہے۔ دوستو، زمین سورج کے گرد 1,07,000 کلومیٹر پر آور سے دوڑ رہی ہے، یعنی 1 سیکنڈ بھی نہیں رکتا ہمارا سفر۔ اگر ہم آسمان کو غور سے دیکھیں تو حقیقت میں ہم زمین کو نہیں، زمین ہمیں لے کر خلا میں کہیں دور جا رہی ہے۔ سورج بھی ساکن نہیں، وہ گلیکسی کے اندر 8,28,000 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے دوڑ رہا ہے، اور ہم سب اس کے پیچھے، اس کے ساتھ ایک نہ ختم ہونے والی کائناتی سفر میں بندھے ہوئے ہیں۔ ایک فضا، لیکن اسی باریک سی طے نے ہمیں بچایا ہوا ہے، سورج کی خطرناک الٹرا وائلٹ ریز سے، ہزاروں شہابیوں سے، خلائی تابکاری سے، درجہ حرارت کے ہولناک اتار چڑھاؤ سے۔ دوستو، اگر فضا نہ ہوتی تو زمین کا آسمان ہمیشہ سیاہ ہوتا، اس کا درجہ حرارت 200 سے 200 پلس تک جاتا اور ہمارا وجود ایک لمحے میں ختم ہو جاتا۔ یہ باریک سا کمبل زندگی اور موت کا فرق ہے۔ ہم زمین پر چلتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نیچے پتھر ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے پاؤں کے نیچے کرسٹ، جو کہ زمین کا بیرونی حصہ ہے، عام طور پر 5 سے 10 کلومیٹر سمندر کے نیچے اور 25 سے 40 کلومیٹر خشکی پر ہے۔ بعض پہاڑی علاقوں میں یہ 70 کلومیٹر تک بھی ہو سکتی ہے۔ یہی وہ پتلی ڈالی ہے جس پر ہم کھڑے ہیں۔ سمندر، پہاڑ، زمین، نباتات اور زندگی کا سب کچھ یہی پرت ہے۔ مینٹل کرسٹ کے نیچے والا وسیع حصہ تقریباً 2900 کلومیٹر کی موٹی پرت ہے۔ یہ زمین کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ اس کا حجم پورے سیارے کا تقریباً 84% بنتی ہے۔ کور، جو کہ زمین کا مرکزی حصہ ہے،
پورا کور سرفس سے تقریباً 2900 کلومیٹر نیچے شروع ہوتا ہے جو کہ زمین کے مرکز تک جاتا ہے 6371 کلومیٹر ہے۔ دوستو کور زمین کا انجن کہا جا سکتا ہے۔ اس کی ساخت اور حرکتیں زمین کی مقناطیسی میدان میگنیٹک فیلڈز بناتی ہیں جو ہمیں سورج کی خطرناک شعاؤں اور خلائی تابکاری سے بچاتی ہے، اور اس کا 1220 سے 1221 کلومیٹر کا ریڈیس ہے، اور اس کے اندر کا درجہ حرارت تقریباً 6000 ڈگری سیلسیس تک جاتا ہے۔ دوستو دنیا کی کل زمین کی خشکی کا تقریباً 31% حصہ جنگلات پر مشتمل ہے، یعنی اگر پورے زمین کو ایک سمجھیں تو تقریباً 1/3 حصہ جنگلات اور درختوں سے ڈھکا ہوا ہے جو دراصل زندگی، آکسیجن، حیاتیاتی تنوع اور فطری توازن کے لیے بہت اہم ہے۔ زمین کی کل سطح تقریباً 510 ملین مربع کلومیٹر ہے۔ اس میں تقریباً 71% حصہ پانی، سمندری جھیلیں اور دریا وغیرہ شامل ہیں، اور باقی تقریباً 29% حصہ خشکی ہے۔ 2025 میں دنیا کی آبادی تقریباً 8.23 ارب تخمینہ کی گئی ہے، یعنی 150 ملین مربع کلومیٹر خشکی پر تقریباً 8.2 ارب انسان آباد ہیں۔ لیکن ایک بین الاقوامی تخمینہ کہتا ہے کہ 1970 سے اب تک دنیا تقریباً 75% زمینی رقبہ کسی نہ کسی طرح زرخیزی کھو چکا ہے۔ اس کی وجہ گزشتہ دباؤ، موسمیاتی تبدیلی، پانی کا نقصان، جنگلات کی کٹائی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے دنیا کی بہت سی زرعی یا سبز زمینیں خشک ہوتی جا رہی ہیں، یعنی بنجر، صحرا یا خشک زمینوں کا رقبہ بڑھ رہا ہے۔ زمین پر 70% پانی سے ڈھکی ہوئی ہے، مگر صرف 1% پانی پینے کے قابل ہے، باقی سمندر ہے، اتنے گہرے کہ دنیا کے بلند ترین پہاڑ ایورسٹ کو بھی ڈبو دے۔ اور یہی سمندر زمین کا دل ہے، یہ ہوا کو، بارشوں کو، موسموں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر سمندر رک جائے تو بھی زمین دم توڑ دے۔ دوستو ہم آسمان کو اوپر سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارا دماغ صرف زمین سے جڑا ہوا ہے، لیکن خلا میں اوپر نیچے کچھ نہیں ہے، ہر طرف ایک جیسی خاموشی، نہ ختم ہونے والی خلا ہے۔ مثال کے طور پر آسٹریلیا والا ہمیں سمجھتا ہے کہ ہم نیچے ہیں اور ہم اسے۔ اصل حقیقت اوپر کچھ نہیں، نیچے بھی کچھ نہیں، صرف زمین ہے جو خلا میں تیر رہی ہے۔ کائنات میں ابھی تک ہمیں کہیں اور زندگی نہیں ملی، کہیں اور پانی نہیں ملا، کہیں اور سانس نہیں ملی۔ یہ چھوٹی سی نیلی دنیا ہماری پوری کائنات ہے۔ ہم اس پر جھگڑتے ہیں، اسے کاٹتے ہیں، اسے جلاتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ زمین ہی ہمیں ہر روز، ہر لمحہ زندگی کا تحفہ دیتی ہے۔ ہم سب ایک ہی جہاز کے مسافر ہیں، ایک ہی گھر کے رکھوالے، اور اگر ہم نے اسے نہ سنبھالا تو کہیں اور کوئی زمین ہمارا انتظار نہیں کر رہی۔ زمین صرف سیارہ نہیں، یہ ہماری آخری امید ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔